اشفاق احمد، ایک ایسا نام جس نے اردو ادب پر بہت گہری چھاپ چھوڑی. آج ہم ان کو یاد کرنے جا رہے ہیں 4 اسٹار کیفے میں. آپ کے اپنے پروگرام 4 اسٹار کیفے میں میں ہوں نوید انصاری. میں ہوں مسعود احمد. میں ہوں عبد المنان. میں ہوں یوسف بخاری. آج ہم یاد کریں گے اشفاق احمد صاحب کو، جن کا تعلق پاکستان ٹیلی ویژن سے رہا اور ریڈیو پاکستان سے رہا. ہم اپنے بہت سارے لوگوں کو اس لیے فراموش کر بیٹھتے ہیں کہ آنے والی جتنی بھی ینگ جنریشن ہے اس کا تعلق آج کل ریڈیو سے اور ٹی وی سے اس طرح سے نہیں جڑا ہوا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. لیکن جیسے ہی آپ 2000 سے پہلے 20 سال پہلے 21 سال پہلے کی زندگی میں چلے جائیں تو لوگ بہت زیادہ اٹیچ تھے ٹیلی ویژن سے. بالکل. اور اسی طرح اگر آپ 72 70 سے پیچھے چلے جاتے ہیں تو ریڈیو سے بہت زیادہ اٹیچ. تو یہ سفر کا آغاز کیا انہوں نے اسی طرح بطور ادیب، بطور رائٹر. ریڈیو پاکستان میں بطور رائٹر جو ہے ان کی جاب ہوئی. پیدائش جو ہے وہ ان کی 1925 میں ہوئی، تاریخ پیدائش 22 اگست، اور وفات 2004 میں 7 ستمبر. لاہور میں یہ رہا کرتے تھے اور انہوں نے اپنا جو ماسٹرز ان اردو لٹریچر کیا وہ بھی یونیورسٹی آف لاہور سے، لاہور یونیورسٹی سے کیا. وہیں پر کلاس میں اشفاق احمد جو ہے ان کی کلاس میٹ تھی یونیورسٹی کے زمانے میں بانو قدسیہ، اور بانو قدسیہ جو ہیں وہ کلاس میٹ تھی ان کی، اور وہیں سے ان دونوں کا جو ہے ایک ایسا تعلق بنا جو کہ کہتے ہیں نا کہ تا مرگ یا جنم کا. ہاں جی. تو وہ اس طرح کا ریلیشن. دونوں ہی لکھاری تھے، دونوں کی جو ہے بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. دونوں کے اپنے بہت بڑے بڑے ناولز اور فسانے اور ادب میں اپنا اپنا کنٹریبیوشن. جس صنف میں اشفاق احمد نے کافی زیادہ لکھا اس میں ان کے ناولز ہیں، شارٹ سٹوریز ہیں، پی ٹی وی پلیز ہیں، ریڈیو پاکستان میں انہوں نے لکھا بھی اور ایک کردار بھی انہوں نے وہاں پر ادا کیا. میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ 1962 میں یہ صاحب ریڈیو پاکستان سے منسلک ہوئے تو وہاں پر تلقین شاہ کے نام سے ایک کردار ہوا کرتا تھا. تو ایک پروگرام تھا جو کہ آپ کو اصلاحی طور پر دین کی باتیں بھی بتاتے تھے اور جو مورل ویلیوز ہوتی ہیں ان کو ڈسکس کیا جاتا تھا. آپ یہ دیکھیں کہ اس زمانے میں ریڈیو کے ہر ریڈیو کے سرکل میں، جیسے ملتان ریڈیو، کوئٹہ ریڈیو، پشاور ریڈیو، اسلام آباد ریڈیو، ان ریڈیو اسٹیشنز پہ ہر جگہ مختلف لوگ مشہور ہوتے تھے. ایسے ہی تھا. اگر آپ جمہور دی آواز کی بات کریں، سرائکی بیلٹ میں آ جائیں تو وہاں پر آپ کو ایک کردار ملتا ہے شمشیر ہاشمی صاحب کا. اسی طرح ماہر صاحب مشہور ہوئے، ماہر صاحب کردار کا نام تھا. اسی طرح آپ اگر وہاں چلے جائیں تو آپ کو سندھ میں بھی اس طرح کے کردار ملتے ہیں. اور لاہور ریڈیو سے تلقین شاہ جو ہیں وہ اصلاحی کام، اصلاحی باتیں، اسلامی ریفلیکشن سے باتیں، گھر کی باتیں. تو تلقین شاہ کا کردار بڑا پاپولر تھا، دیہاتوں میں سنا جاتا تھا، شہروں میں سنا جاتا تھا. اس کے بعد جب پی ٹی وی پر آئے تو انہوں نے ایک محبت 100 افسانے کے نام سے ایک سیریز اسٹارٹ کی، اور انہوں نے اس میں افسانے یعنی کہ وہ پی ٹی وی ڈرامائی تشکیل کے ساتھ جو افسانے تھے وہ بڑے ہی لاجواب قسم کے تھے. ہم لوگوں نے تو مس کر دی ہیں. ان ڈراموں سے نکلنے والے لوگ کون ہیں آپ کو پتہ ہے؟ عظمیٰ گیلانی جیسے بڑے بڑے آرٹسٹ، فردوس جمال، کبھی خان، اور بے شمار وہ لوگ جن کے نام میں ابھی بھول رہا ہوں گا. سارے بیگ پلرز، انسٹیٹیوشنز، اکیڈمیز، اکیلا اکیلا آدمی پوری اکیڈمی ہے. بالکل. تو ان لوگوں نے یہاں پر کام کیا. خالدہ ریاست، اس طرح کے لوگ، اس طرح کی فنکارائیں، اداکارائیں جنہوں نے اپنے جوہر دکھائے. تو پیچھے یہ لوگ ہوا کرتے تھے. ان کی جو مشہور تصانیف ہیں اس میں ایک محبت 100 افسانے میں نے بتایا پی ٹی وی کے لیے انہوں نے کیا، گڈریا، طوطا کہانی، منچلے کا سودا، فرہنگ اصلاحات، اور ایک بہت لمبی لسٹ ہے، سفر مینا، ٹالی دے تھلے، مہمان بہار، ودائے جنگ. کافی زیادہ لمبی ایک لسٹ ہے ناولز کی، افسانوں کی اور کتابوں کی. ان کے بارے میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں کہ انہوں نے نا پھر ایک صوفیزم سے ریلیٹڈ ایک سلسلہ
وہ شروع کیا، جی کا آغاز کیا اور اس کا نام رکھا زاویہ. زاویہ. اچھا زاویہ جو ہے وہ میں اپنے ویورز کو ریکمینڈ بھی کروں گا. اس کی آپ کو یوٹیوب پہ بھی آڈیو میں مل جائے گا زاویہ. یوٹیوب پہ اشفاق احمد کے زاویہ کے پی ٹی وی کے پروگرامز بھی مل جائیں گے اور 26 ایپیسوڈز آپ کو زاویہ کی ملیں گی جس کا یہاں ذکر نہیں ہے کہیں. وہ 26 آڈیو کر لیں اور اپنے فون میں کریں اور اس کے بعد پھر ان کو سنیں. آپ کو بہت لطف آئے گا. اس میں صرف انہوں نے واقعات بتائے ہیں، زندگی کی جہتوں پہ سے پردے اٹھائے ہیں اور اتنی دلچسپ باتیں بتائی ہیں کہ آپ کو اپنی زندگی کی اصلاح کرنے کی ایک تو موقع ملے گا اور دوسرے آپ کی ذہن سازی ہو. بالکل بہت ہی کمال کی باتیں اور اتنے عام فہم انداز میں، جی عام روٹین کی باتوں میں کہ امریکہ سے میری بھانجی آئی تو اس نے مجھ سے یہ بات کی. میں ایک ایسی ٹیبل پہ بیٹھتا تھا جہاں پہ بانو قدسیہ اور میں وہاں پر کھانا کھایا کرتے تھے اور اسی ٹیبل پر وہ سلائی مشین رکھا کرتی تھی اور ہم نے کچھ یاد رکھنے کے لیے چیزوں سے اس ٹیبل کو کھرچا ہوا تھا اور وہ کھرچی بھی کچھ یاداشتیں ہیں جن کا انہوں نے ذکر کیا. وہ ایسی باتیں کرتے تھے کہ ان کے لفظ باقی روح میں اتر جاتے تھے. یعنی پرو کے تو بات کرتے تھے. میں ہائیلی ریکمینڈ کرتا ہوں. جیسے ہم موویز ریفر کرتے ہیں، بالکل. زاویہ ویسے تو 3 جلدوں پر مشتمل ہے، زاویہ 1 2 3، لیکن یہ جو 26 قسطیں پی ٹی وی پر نشر ہوئیں ان کا آڈیو بھی آپ کو مل جائے گا. تو پلیز آپ زاویہ جو ہے وہ ضرور سنیے گا. اور 15 منٹ کی 12 منٹ کی وہ ٹاکس ہیں، لیکن آئی ایم شیور کہ دے ول چینج یور لائف. بالکل. تو سب سے پہلے تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا نا یہ کہ آپ ضرور دیکھیے گا. بچپن سے ہی جناب ان کو نظمیں لکھنے کا شوق تھا. ایک رسالہ آیا کرتا تھا پھول، اس میں ان کی نا نظمیں شائع ہوا کرتی تھی. اور دیکھیں وہ شوق انہیں کہاں لے آیا کہ ایک بہت بڑا جریدہ یا رسالہ کہیے جو ہفت نامہ تھا، لیل النہار، مارننگ اینڈ نائٹ، لیل النہار. اس کو صوفی تبسم اس کے ایڈیٹر تھے، بہت بڑے شاعر، بہت بڑا نام. ان کی جگہ یہ ایڈیٹر جو ہے وہ بنے. تو ان کا معیار دیکھیں کہ جو شخص صوفی تبسم کے بعد ان کی جگہ آتا ہے تو کس لیول کا آدمی ہوگا. تو یہ مرحوم اشفاق احمد، میری زندگی میں ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. بابا جی کے نام سے بھی مشہور، بابا جی کے نام سے مشہور تھے اور ان کے اپنے بھی بابے تھے جو آج تک کسی کو نہیں ملے. یہ اکثر اپنے جب یہ زاویہ پہ پروگرام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں جی کہ بابا کہاں ملے گا، ہم کس بابے کے پاس جائیں. تو کہتا ہے کہ ہر بندے کا بابا بھی وکھرا ہوتا ہے. جی تو وہ بڑی پیاری باتیں وہ کہتے ہیں، بچہ بھی بابا ہو سکتا ہے اور ایک دراز عمر شخص بھی بابا ہو سکتا ہے. اور پھر یہ قدرت اللہ شہاب کے بہت اچھے دوست بھی تھے، ان سے بڑی کمپنی بھی رہی ان کی. اور ضیاء کے دور میں، ضیاء الحق کے دور میں یہ ایجوکیشن منسٹری سے بھی منسلک رہے اور انہوں نے سائنس یعنی اردو سائنس اکیڈمی بلکہ اردو سائنس بورڈ اس کی تخلیق بھی کی اور اس کے اندر 26 سال انہوں نے اسپینڈ کی. اور اس زمانے کی جو اردو جو ہمارے تک پہنچی ہے نا، ہم جس اردو کی مار کھائے ہوئے لوگ ہیں، یہ ریزن وہی ہے کہ پیچھے اشفاق احمد اینڈ کمپنی جیسے لوگ جو تھے وہ کار فرما تھے اور انہوں نے اردو لکھنا بولنا ہمارے نصاب میں ہم تک یہاں تک پہنچایا. تو ایک خوبصورت شخصیت کے نام آج کا یہ ہمارا پروگرام جس نے ہمیں ان کو جو ہے وہ پرائڈ آف پرفارمنس بھی ملا ہوا تھا. جی بالکل. ان کو ہاں جی ان کو ستارہ امتیاز بھی ملا ہوا تھا. اچھا یہ پیدا جو ہے انڈیا میں ہوئے تھے؟ بالکل انڈیا میں پیدا ہوئے تھے. اس کے بعد پھر یہ آئے تھے لاہور اور پھر یہ لاہوری جو ہے نا یہ رہے. اس جگہ کا نام نا بڑا عجیب سا ہے، مسقطار. ہوشیار پور ہے نا انڈیا میں، ہوشیار پور میں. ہاں لیکن اس کا نام یہاں پر جو ہے نا سری مسقطار جو ہے نا سری مختصار صاحب. اچھا تو یہ مختصار ہیں پھر مختصار سری مختصار صاحب. اچھا کچھ ان کی باتیں جو ان نے کہی ہوئی ہیں وہ میں ایک دو سنا دیتا ہوں، بتا دیتا ہوں جو میرے سامنے آئی ہیں، جو انہوں نے زاویہ میں ہی کہی ہیں. کہتے ہیں جی انسان دوسرے انسان کو جو سب سے بڑا تحفہ عطا کر سکتا ہے وہ وقت ہے. اس سے قیمتی تحفہ انسان کو نہیں دے سکتا. واہ کیا بات. ٹھیک ہے جی. اور اس کے علاوہ یہ کہتے ہیں جی انسان پر کئی طرح کا بوجھ ہوتا ہے. ہمارے اوپر سب سے بڑا تکبر کا بوجھ ہوتا ہے اور ہم یہ جانے بغیر کہ خدا کے نزدیک کون بڑا ہے اور کون گھٹیا، فیصلے خود ہی کرتے رہتے ہیں. بہت ہی لاجواب لائنز ہیں. آپ یہ دیکھیں مسعود صاحب، وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کسی میں سے نقص نکالنا چھوڑ دیتے ہیں تو وہ شخص آپ کو سمجھ میں آنے لگتا ہے. ایسے ہی ہے. کیا خوبصورت بات ہے. صرف وہی کرو جو تمہیں کرنا چاہیے،
وہ نہ کرو جو تمہاری خواہش ہے واہ، اور جس پر تمہارا جی راضی ہے. پہلے پہل اس میں دقت ہوگی اور بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن بعد میں جو تمہیں کرنا چاہیے تمہاری خواہش اور تمہاری مرضی بن جائے گا. بس یہی خوشی ہے اور یہی راحت کا سامان واہ کیا ہے. یہ بات. بھی انہوں نے کہا. واہ. ان کی ایک اور کوٹیشن ہے کہ میں جانتا ہوں میں کچھ تو ہوں کیونکہ میرا رب کوئی بھی چیز بیکار نہیں بناتا. اوئے ہوئے. کیا بات ہے. یہ نوجوانوں کے لیے انسپائرنگ لائن ہے. بالکل. وہ کہتے ہیں جی خدا جب کسی کی مدد کرنے پر آتا ہے تو لامعلوم سے کوئی سبب پیدا کر دیتا ہے اور نہ ہونے سے ہونا نکال دیتا ہے. واہ بات. تو یہ جناب لاجواب چیزیں ہیں زاویہ کی، ایک ایک لائن موتیوں کی طرح یہ پروتے ہیں. بالکل. اور انہوں نے ایک رسالہ بھی اس کا بھی آغاز کیا تھا، اس کا نام رکھا تھا داستان گو، جی جی سٹوری ٹیلر. جی. تو یہ اس لیے شاید اتنے اچھے سٹوری ٹیلر بھی تھے اچھا. اور شخصیت تو بہت باکمال تھے. تو اللہ سفر تعالیٰ نامہ غنی بھی رحمت لکھا کرے. انہوں نے، سفر در سفر. ہاں وہ بھی بہت اچھا تھا. بالکل. اینڈ ہی واز اے ٹریولر، جی. ویری گڈ آبزرور اینڈ ٹریولر. تو ہم تو مستنصر حسین تارڑ صاحب کو جانتے ہیں ایز اے ٹریولر. سب سے بڑی جگہ پر ہم انہیں ہی رکھتے ہیں کہ جو سیاح ہیں جی اور جی. سیاحی کی جتنی کتابیں ان پہ ٹاپ موسٹ جگہ ہم مستنصر حسین جی تارڑ جی. کو دیتے ہیں. لیکن ہی ہیز آلسو روٹ اے لاٹ آف سیریز اباؤٹ دا سیاحی اینڈ ٹورزم. جی انہوں نے پنجابی شاعری میں بھی کام کیا اور اس کا نام بھی رکھا ہے انہوں نے، اس کا نام رکھا کھٹیا وٹیا. ہاں وہ بھی ان کی ایک کھٹیے بٹی. اس میں جی آخر میں تسلیت ایک ہے. لاسٹ ان کی جو ہے نا وہ ایڈ کر دیتا ہوں، جو انہوں نے گناہ کے بارے میں لکھا. انسان کے اندرونی توازن میں جب بے وزنی پیدا ہو جاتی ہے، جب اس کے اندر عزت نفس کی کمی واقع ہو جاتی ہے، خدا سے بیگانگی پیدا ہوتی ہے، علیحدگی پیدا ہوتی ہے، تو وہ گناہ کا شکار ہو جاتا ہے. اسی خوبصورت کوٹیشن کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. پروگرام پسند آیا تو شیئر کیجیے، کمنٹ کیجیے، لائک کیجیے اور ایسی شخصیات کے بارے میں بتائیے جن کے بارے میں آپ کچھ سننا چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں. اللہ نگہبان. اللہ اللہ حافظ. حافظ.